السلام علیکم۔ آج 9ویں محرم ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور کل عاشورہ ہے۔ جو ہی آپ نے دیکھا ہوگا محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت، ایک دکھ تکلیف جو ہے وہ اپنے پیاروں اہل بیت کی طرف سے جو انہوں نے مشکلیں مصیبتیں جھیلی ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی چیز پر میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ 9ویں 10ویں محرم کو ہمارے معاشرے میں ایک ایسی بدعت جو ہے وہ رائج ہو گئی ہے کہ 9ویں 10ویں کو اسپیشلی ہم لوگ ہمارے گھروں میں کھانے پکائے جاتے ہیں، بہترین قسم کے کھانے پکا کے بانٹے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، عیش کرتے ہیں، ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی عیش کروا رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں۔ اب خود سوچیں 9ویں 10ویں محرم کو اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے سارے اہل خانہ اہل بیت جو ہیں، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کی بیویاں سارے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے تھے، اور ہم لوگ عیش کر رہے ہوتے ہیں، کھانے پکا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کتنا ظلم ہم کر رہے ہیں۔ مطلب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ عاشورے کو 10ویں محرم کو روزہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض کیا گیا ہے یا سنت ہے، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کا کیا مطلب ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزے کا حکم دیا۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، ہم پانی نہیں پیتے، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جیسے انہوں نے اہل بیت نے عاشورے کو بھوکے پیاسے جو شہید ہو گئے تھے، تو ہمیں بھی تھوڑا اسی لیے یہ چیز یاد دہانی کے لیے ہم پر فرض کی گئی ہے کہ ہم لوگ بھی بھوکے پیاسے رہیں روزے کی حالت میں۔ تو بہت سارے اور طریقے ہیں ثواب کمانے کے۔ کسی کو مطلب جو عیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی کھانے پکانے اور بس ان چیزوں میں سارا دن یہ 2 دن گزار دیتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی اور طریقے سے اہل بیت کو ثواب پہنچا دیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ثواب پہنچانے کے۔ کیا سارا ثواب اسی کھانوں پکانوں میں ہی ہے؟ یہ کھانے پکانے بس ایک بدعت ہے جو ہمارے اسلام میں شامل کر دی گئی ہے، لیکن ہم لوگ سرچ نہیں کرتے، ہم لوگ بس جیسا سنتے ہیں ویسا ہی کرنے لگ جاتے ہیں، جیسا ہمارے بڑے کرتے تھے ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تو اس وقت تو اتنی اویئرنیس نہیں تھی، آج کل تو بہت اویئرنیس ہے، انٹرنیٹ ہے، ہمیں خود سرچ کرنا چاہیے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اور یہ چیز ٹوٹلی حرام ہے اسلام میں۔ ہمیں ان کی مشکلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے ہم روٹین میں کھانے بناتے ہیں، گھر میں پلاؤ بنا لیتے ہیں، بریانی بنا لیتے ہیں، یہ تو ہماری روٹین کے کھانے ہیں، اس کو بھی ہمیں ان 2 دنوں میں سادہ خوراک ہمیں گھر میں بنانی چاہیے، ان کی مشکلوں کو مد نظر رکھ کر۔ لیکن ہم ان کی لیول پر تو نہیں جا سکتے، وہ تو بہت نیک، ہم تو بہت چھوٹے اور بہت ہی گناہ گار لوگ ہیں، ان کی لیول پر ہم نہیں جا سکتے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے پیارے تھے، ہمارے دلوں میں ان کی عزت، ان کا احترام بہت زیادہ ہے، تو ہمیں ان کی مشکلات کو مد نظر رکھ کر اپنی جو ہے آسائشیں ایٹ لیسٹ ان 2 دنوں میں ہمیں کم کرنی چاہیے، سادہ خوراک کھانی چاہیے، اور یہ جو ہم نے سلسلے شروع کیے ہوئے کھانے پکانے کے، ان چیزوں کو ختم کر کے کوئی اور جو ہمیں ثواب کمانے کا اور ان تک ثواب پہنچانے کا طریقہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ بہت سارے طریقے ہیں، آپ نوافل پڑھ کے ثواب بھیج سکتے ہیں ان کے لیے، آپ ان کے لیے سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ثواب کمانے کی۔ کیا ہم نے یہی شارٹ کٹ، اور یہ شارٹ کٹ کہیں بھی نہیں ثابت کسی حدیث سے، کسی اسلام میں یہ ہمارے اسلام میں کسی جگہ پر بھی اس چیز کا کوئی ثابت نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے یا اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، سراسر حرام کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دوسروں تک اویئرنیس پہنچائی جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں، اور آپ بھی ثواب کی نیت سے اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ ہیو اے نائس ڈے۔